چارٹر آف ڈکٹیٹرشپ پر دستخط کیے جانے چاہیے فوری طور پر، یہ آج کے پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پر ماضی میں دستخط ہوئے تھے کیونکہ وہ مقتدر طبقے کی ضرورت تھا۔ مشرف ملک پر قابض تھے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مشرف سے علیحدہ علیحدہ لڑنا مشکل سمجھ رہے تھے، لہٰذا دونوں نے سوچا کہ ہم آپس میں سیز فائر کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہم مل کر ڈکٹیٹر کے خلاف لڑیں گے، ہر ڈکٹیٹر کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تک وہ دونوں جماعتیں جوان ہو چکی تھیں اور انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ اب ان کی عوامی مقبولیت اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز میں یعنی سندھ اور پنجاب میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب انہیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا انہوں نے ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ کے لیے تیاگنے اور ایک دوسرے کو تنگ نہ کرنے بلکہ مل کر ڈکٹیٹرز کے خلاف لڑنے کا معاہدہ کیا، جسے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریف بہت سالوں تک چارٹر آف اکانومی کی تجویز دیتے رہے ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک معاہدہ کر لیں کہ چاہے حکومت جسے بھی ملے، عوامی مینڈیٹ جسے بھی ملے، لیکن معیشت کی چند بنیادی پالیسیز کو کوئی حکومت آ کر یکسر تبدیل نہیں کرے گی، جس طرح سی پیک ہے اور اسی طرح سے چند دیگر بیسک اکنامک کنڈیشنز پر سب کا آپس میں اتفاق ہو جائے، لہٰذا حکومتیں بدلنے سے معاشی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہے، جس کے نتیجے میں ملک کی معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ ظاہر ہے اس تجویز کا کسی گروہ کو، کسی مقتدر طبقے کو یعنی رولنگ ایلیٹ میں سے کسی کو فائدہ نہیں تھا، البتہ پاکستان کو فائدہ ضرور تھا، لہٰذا اس معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کا فائدہ چونکہ رولنگ ایلیٹ کی دو اہم دھڑوں کو تھا، اس لیے اس پر جھٹ پٹ دستخط ہو گئے تھے، البتہ چارٹر آف اکانومی کا فائدہ چونکہ کسی حکمران طبقے کے کسی گروہ کو نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف پاکستان کو تھا، لہٰذا اس پر کبھی دستخط نہ ہو سکے۔ اب پاکستان میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کا حکمران لاتا ہے، اور جب دوسرا ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کا حکمران لے آتا ہے۔ یعنی بھٹو صاحب کو پسند تھے جنرل ایوب کو، جنرل ایوب ان کے ڈیڈی ہوا کرتے تھے، لہٰذا بھٹو صاحب جنرل ایوب کے دور میں تقریباً مختار کل رہے، اور پھر جب جنرل ایوب سے ان کی لڑائی ہو گئی تب تک وہ اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکے تھے پاکستان کے سسٹم میں اور اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ وہ عوامی مینڈیٹ لینے کے قابل ہو گئے اور انہوں نے حکومت بنا دی۔ لیکن بھٹو صاحب جب ضیاء الحق کو ناپسند ہوئے تو انہوں نے بھٹو صاحب کو چلتا کیا اور نواز شریف کو اپنا اگلا من پسند بنا لیا، اور ان کے منظور نظر ہونے کے نتیجے میں نواز شریف برسر اقتدار آ گئے۔ پھر جب کسی جرنیل کو نواز شریف ناپسند ہوئے تو انہوں نے بی بی کو حکومت دے دی، جب بی بی ناپسند ہوئیں تو انہوں نے میاں صاحب کو دوبارہ حکومت دے دی، اور پھر مشرف آ گئے، اسے کچھ دیر کے لیے دونوں ناپسند رہے، لہٰذا پھر عمران خان کی لانچنگ شروع ہو گئی، اور عمران خان کچھ دیر مشرف کے ساتھ چلنے کے بعد اسی کے دور میں اس کے بھی خلاف ہو گئے، اس سے بھی لڑ پڑے، لہٰذا مشرف نے انہیں بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا اور چودھریوں کے ہاتھ میں حکومت تھما دی۔ جب مشرف چلے گئے تو ظاہر ہے چودھریوں کو بھی حکومت نہ ملی، اگلے جرنیلوں کو چودھریوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا پھر زرداری صاحب آ گئے، اور جب زرداری صاحب گئے تو پھر میاں صاحب آ گئے۔ زرداری صاحب کو ناکوں چنے چبوائے گئے افتخار چودھری کے ذریعے، ان کے دور میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو قطر ناپسند تھے، کبھی میمو گیٹ آیا اور کبھی کچھ آیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ان کے خلاف بھرپور انداز میں لانچ کیا، اور نواز شریف کالا کوٹ پہن کر عدالتوں میں جاتے رہے یوسف رضا گیلانی کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب اپنے 5 سالہ دورے اقتدار میں جو بھی پروجیکٹ لانچ کرنے کی کوشش کرتے تھے، افتخار چودھری صاحب اس کے خلاف نوٹس لے لیتے تھے اور زرداری حکومت بری طرح سے ناکام ہو جاتی تھی، اور یوں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی ملی بھگت سے چارٹر آف ڈیموکریسی دھرے کا دھرا رہ گیا، اور پھر میاں نواز شریف کو حکومت مل گئی۔ جب نواز شریف کو حکومت ملی تو ثاقب نثار اور باجوہ صاحب ان کے خلاف ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف حکومت کو ناکوں چنے چبوا دیے گئے اور بالآخر انہیں گھر بھیج دیا گیا اور پاکستان پر عمران خان کو مسلط کر دیا گیا۔ لیکن باجوہ صاحب کو اپنے آخری چند سالوں میں لگا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا، لہذا انہوں نے عمران خان کو گھر بھیج دیا اور دوبارہ نون لیگ کے ایک دھڑے کو یعنی شہباز شریف گروپ کو حکومت دے دی۔ اب جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ بلاول بھٹو انہیں پسند ہیں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ بلاول بھٹو کو اگلی حکومت دے دی جائے،
اور جہانگیر ترین گروپ اور ہاشم ڈوگر گروپ بھی آج کل اپنی وفاداری ثابت کرنے میں بھرپور انداز میں سرگرم ہے۔ لہٰذا ابھی تو ظاہر ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اقتدار کا ہما 2023 یا اس کے بعد ہونے والے الیکشنز میں کس کے سر بیٹھے گا، لیکن ایک بات اثر میں الشمس ہے کہ ماضی کے عمران خان نہ تو اب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور نہ ہی ان کی جماعت اب حکومت میں آئے گی، اور نہ ہی باجوہ صاحب کی دوسری چوائس یعنی شہباز شریف اب حکومت میں آئیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت جو ملکی معاشی صورتحال ہے اور جو عوام کا غربت کے ہاتھوں اور مہنگائی کے ہاتھوں برا حال ہے، اس کے نتیجے میں شہباز شریف کو تو حکومت نہیں ملنے والی، لیکن حکومت اسے ہی ملے گی، اسی گروپ کو ملے گی جس گروپ پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن اس جو کھینچا تانی ہے اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو ہو رہا ہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ایک گروپ پسند ہوتا ہے، کبھی دوسرا گروپ پسند ہوتا ہے۔ ہر گروپ نئی معاشی پالیسیاں، نئی سیاسی پالیسیاں نافذ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ فورن پالیسی نئے سرے سے ترتیب پاتی ہے، نئے دوست نئے دشمن منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں ملک 3 تک پہنچتا ہے، پھر 0 پر آ جاتا ہے، 10 تک پہنچتا ہے، پھر 0 پر آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان مسلسل روبہ زوال ہے اور اب ڈیفالٹ کا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تمام ڈکٹیٹرز موجودہ اور حالیہ اور آئندہ مل بیٹھیں اور ایک کور کمانڈرز کانفرنس کر لیں، جس میں سابق کور کمانڈر صاحبان کو بھی دعوت دے دی جائے یا دیکھ لیں جیسے بھی وہ مناسب سمجھیں، اور آپس میں مل کر ایک فیصلہ کر لیں کہ اگلے 10 یا 20 سال کے لیے انہوں نے کسے حکومت دینی ہے۔ اگر وہ ایک ہی آدمی کو مسلسل حکومت دے دیں گے یا ایک ہی پالیسی کو مسلسل نافذ کر دیں گے پاکستان پہ، تو چاہے وہ پالیسی اچھی ہو یا بری، لیکن ایک ہی سمت میں چلنے کے نتیجے میں ملک کی حالت بہتر ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، رشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پیوٹن اور طیب اردوان بھی بڑے ڈکٹیٹر قسم کے حکمران ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ پالیسیوں کا تسلسل ہے، لہٰذا ملکوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ پاکستان میں آپ پالیسیاں اچھی نافذ کرتے ہیں یا بری نافذ کرتے ہیں، لیکن اگر ان میں تسلسل آ جائے تو پاکستان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اور یہ تسلسل صرف اسی صورت آئے گا جب ڈکٹیٹرز آپس میں مل بیٹھ کر ایک چارٹر آف ڈکٹیٹرشپ سائن کر لیں گے اور عہد کر لیں گے کہ آج کے بعد سے اگلے کچھ دیر کے لیے وہ بس ایک ہی گروپ کو اپنی آشیرواد دیں گے اور کسی دوسرے گروپ کی سپورٹ نہیں کریں گے، تاکہ وہ گروپ اچھا برا جیسا بھی ملک کو مستقل چلاتا رہے، جس کے نتیجے میں شاید پاکستان اور پاکستانیوں کی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ السلام علیکم۔